نہیں چلے گا. یہ غور سے دیکھیں یہ سننا تھا کہ ایک وہ بات جسے میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یقیناً اللہ کے نبی ہیں کہ جو واقعہ کئی سال پہلے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھریلو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات کو جانتے ہیں اور اس کا یوں اظہار فرمایا، اور یہی نبی پاک علیہ السلام کا غیب کی خبر دینا سرنجان شیری. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے خشک ادرک، اسے زنجبیل بھی کہتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم سونٹ بھی سے کہہ دیتے جو مقام اور جو مرتبہ. نمبر 4 خست شیری اور نمبر 5 اسگن ناہوری. وہ صحابہ کرام علیہ مرضوان اس گھریلو علاج کا طریقہ کار سمجھیں. سب سے پہلے یہ پانچوں چیزیں ہم وزن یعنی کہ 50 گرام پانچوں چیزیں آپ نے لینی ہیں. ہم وزن لینے کے بعد جو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو کنکر ہے مٹی ہے وہ نکل جائے. اس کے بعد اس کو گرینڈ کرنا ہے. آئیے اب ہم اسے گرینڈ کرتے ہیں. یاری امت پر عنایت کر پیسنے کے بعد آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ صفوف کی شکل میں یہ دوا تیار ہو چکی ہے. اب اس کے بعد اس کی مزید احتیاط کی ہے کہ اس سے پہلے آپ چھان لیجئے تاکہ اس کے جو موٹے ذرات ہیں وہ نکل جائیں. کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر. یہ ذرات اس کے الگ کر لیجئے. اس کے بعد یہ دوا جو ہے ہمارے پاس یہ تیار ہے. اب یہ دوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ تیار ہو چکی ہے. اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں. ایک چمچ درمیانہ چمچ صبح یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان بعد پانی کے ساتھ لیجئے. اتنی بڑی بشارت ہے اصول شفا جو ہے اس کو استعمال میں رکھیں. انشاءاللہ کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے درد وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ، واہ جی، سبحان اللہ، کیا زبردست پرفارمنس خلیل بھائی کی. اور اللہ تعالیٰ خلیل بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. خلیل بھائی کی بڑی محنت بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین. رات کو تقریباً کتنے بجے یہ ریکارڈنگ کی تھی؟ ہم اللہ کریم قیامت میں آپ نے کروائی ریکارڈنگ. اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب 1 سے 2 بجے. دیکھیں خلیل بھائی کی ماشاءاللہ یہ ایفرٹ بھی ہے اور یہ بالکل مدنی چینل کے ناظرین فری آف کاسٹ ہے. خلیل بھائی جتنا وقت مدنی چینل کو اللہ کی رحمت سے دیتے ہیں یہ فری آف کاسٹ وقت دے رہے ہیں. یہ امیر اہل سنت کا دیا ہوا ایک جذبہ ہے اور خوش نصیب ہیں وہ مبلغین جو ادارہ ہے جن کا اور وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں. اور جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا بہرحال کچھ اور ہے. اللہ خلیل بھائی کو برکتیں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ مدنی مجلس صاحب نے دیکھا ہے، اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا آپ کو کیسا لگا اور مزید کیا کیا ہونا چاہیے، مزید کس کس جو ہے وہ پرابلم کے گھریلو علاج بتانے چاہیے، نسخے بتانے چاہیے، کس کس پرابلم کے بیماری کے آپ ضرور میسیج کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی میسیجز کو بصورت جسے کہ پریکٹیکل اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کس کس مرض کا، کس کس پرابلم کا اس طریقے سے پریکٹیکل نسخہ جو ہے وہ بنا کر بتانا چاہیے. اور دوسرا ایک اور بھی عرض کروں آپ کو کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے ریکارڈنگ دیکھی اس کے اندر بھی ہم ایک اچھی تبدیلی لانے جا رہے ہیں. پازیٹیو تبدیلی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آنے والی ہے. آپ اس کا بھی انتظار فرمائیں. خلیل بھائی کچھ وہ کالز تھی میں چاہوں گا ان پر بھی آپ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان فضائل کو سنا اور پھر آگے امت تک پہنچایا. آپس میں پیار محبت کی وہ فضا قائم تھی صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کے فضائل کو مانتے تسلیم کرتے اور آگے بیان بھی فرمایا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا شعر ہے. ہو سکے تو باغ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی عرض کرتے رہے کہ اس مرض سے بھی تم شفا دے دو، جھڑتے رہتے ہیں میرے بال آقا. اس مرض سے بھی تم شفا دے دو، جھڑتے رہتے ہیں میرے بال آقا. کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے اس کا ایک آسان سا علاج وہ یہ ہے کہ سر کے بال بالخصوص یہ علاج اس کے لیے ہے کہ جب بال جیسے بہت کم رہ جائیں
اس کی وجہ سے اللہ کسی کیفیت جو ہوتی ہے انڈے کا تیل اور وہ وصف جو تھا روغن بیضائے مرغ بھی اسے کہتے ہیں انڈے کا تیل، اس کو جو ہے اچھی طرح سے وسلم کی بارگاہ سے ان کو جو نسبت حاصل تھی، اور صبح جو ہے مسجد میں جانے سے پہلے اس کو دھو لیں کہ اس کے اندر جو ہے اسمیل ہوتی ہے، بوسی ہوتی ہے کہ جو آپ مسجد میں لے کر نہیں جا سکتے، تو لہذا جب یہ علاج کریں تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں جو ہے بال جو ہے جو آپ کے جا چکے ہیں انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ خالص روغن بیضائے مرغ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ جو انڈا ہوتا ہے اس کا تیل کیسے بن سکتا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہم یہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت آسان سا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ برد خلیل بھائی آگے۔ خارش کے حوالے سے پوچھا تھا، بدن میں مختلف جگہوں پر خارش ہے یا پھوڑے پھنسی جو بھی ہو، تو یہ گھریلو علاج بہت ہی مختصر ہے، اور میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارہا یہ مدنی چینل پر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پنیر بوٹی یہ چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوتی ہے، تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں یہ تو جی، اس کا پانی جی دوا ہے، یہ مٹھائی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم اگر بڑے افراد استعمال کریں تو 20 دانے اس کے رات کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے۔ ہوتا یہ کڑوا ہے، اور اگر آپ نے میٹھا اس کا کوئی حلوہ بنانا ہے تو اس کا بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ علاج ہے، جو کہ آپ نے گھریلو علاج کتاب میں بھی تحریر فرمایا، بہت ہی آسان ہے۔ تو پہلا علاج تو وہی تھا کہ پنیر بوٹی جو ہے 20 دانے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو چھان کر پی لیں کچھ ماہ تک، اور بڑا گوشت اور اسی طرح تیز مرچ مسالے وغیرہ آلو چاول اس طرح کا پرہیز جو ہے کیا جائے تو پھر فائدہ زیادہ ہوگا۔ اچھا یہاں خلیل بھائی ایک بات بتائیں یار، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کڑوی چیز ہے نا تو ناک بند کر کے بس اس کو پی جائیں، یہ ناک بند کر کے پینے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا کوئی ہے لاجک ہے اس کی؟ آپ ویسے ناک بند کر کے پینے کا مشورہ دیں گے؟ اس لیے پیتے ہوں کہ یعنی سانس لیے بغیر بس نکل جائیں، اچھا چڑھا جائیں، پی لیں، تاکہ بار بار اس کو پیئیں گے چائے کی طرح قہوے کی طرح تو بار بار ذہن میں اس کی اسمیل اس کا یا جو بھی آپ نے اس کے بارے میں تصور قائم کیا ہے وہ آئے گا۔ تو یہی ہے کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پی لو، آنکھیں بند کر کے پی لو، تو شاید یہی ہو، باقی اس کا مجھے سوال سنا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ منہ بند کر دیتے ہیں پیتے وقت دوائی، تو ان کو مشورہ ناک بند کر دو، ناک جب بند کرے گا تو سانس لینے کے لیے منہ کھولیں گے تو دوائی چلی جائے گی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا لاجک بتائیے آپ نے، بچوں کے لیے تو مدینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی خلیل بھائی مزید۔ جی، گھریلو علاج کتاب میں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خارش کا یہ علاج تحریر فرمایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں، نمبر 1 سونف، نمبر 2 دھنیا۔ سونف اور دھنیا یعنی کہ خشک جو ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے 250 گرام دھنیا اور 250 گرام جو ہے سونف لینی ہے، تو اس کو پیس لیں، دونوں کو پیس لیا۔ پیسنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے 750 گرام یعنی کہ ایک پاؤ آپ نے سونف اور 1 پاؤ دھنیا لینا ہے، اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جی ثابت دھنیا، اور پھر 750 گرام جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے اصلی گھی ملانا، اصلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنا گائے بھینس والے کے پاس مل جائے گا، اعتقاد و یقین دیکھیے، اللہ کرے اصلی گھی دے دے، ایسے مل جاتا ہے تلاش بنا کرے تو کیا نہیں ملتا۔ چلیں یہاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 750 گرام یعنی 3 پاؤ کی ساری صفائی کی خود اصلی گھی آپ نے اس میں ملانا ہے، پھر اس کے اندر 1 کلو چینی یعنی کہ 1000 گرام، تو یہ اس کو مکس کر کے جو ہے رکھ لیا جائے، اور صبح شام جو میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی مقدار لکھی ہے وہ ہے 25 گرام صبح، 25 گرام شام کو، اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ عز و جل کچھ عرصے کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، سونف 250 گرام، اور اس کے اندر دوسری چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے دھنیا، خشک دھنیا وہ بھی 250 گرام، ایک پاؤ کم و بیش، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ اصلی گھی ہے 750 گرام، اور پھر اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ چینی 1 کلو اس میں شامل کر لیں، پھر مکس کر کے تمام چیزیں رکھ لیں۔ اب جو پہلی جو 2 چیزیں بیان کی ہیں اس کو آپ نے جو ہے پیسنا ہے، باقی چیزیں پیسنے کی حاجت نہیں ہے۔
صحیح ہے، تو اس کو پکانا وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں پکانا نہیں ہے، پکانے کا لکھا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اسی طرح مکس کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اس سے جو ہے خارش ہے، پھوڑے ہیں، پھنسی ہے، اور بھی مختلف امراض خون کے، تو انشاءاللہ اس سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی ویسے یہ علاج بھی نا ہم پریکٹیکل اس کو شوٹ کریں گے اور اس کے اندر اصلی دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں گے. یہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا نا ناظرین کے لیے، انفارمیشنل ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک انفارمیشن ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بتا دیجیے گا انشاءاللہ. جی آپ کی طرف سے ہوگا اصلی کیسے بناتے ہیں. چلے وہ بڑا آسان سا ہے، جو گھروں میں جو بناتے ہیں گاؤں دیہات سے جن کا تعلق ہے وہ بھی جانتے ہیں. چلیں جی اس کو خلیل بھائی ہی بتائیں گے. یہ میں تو جو بتانا ہے میں تو وہی عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نبی